بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک سے متعلق ایک اہم ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ محترم سامعین، مسواک ایک اہم ترین سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس کے اعتناء اور اہتمام کی بے حد تاکید آئی ہے، اور اس کے کرنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسواک میں 70 فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس افیون میں 70 نقصانات ہیں۔ ان میں سے کمتر نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے مسلمانوں میں بے اعتنائی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے احیاء سنت کی نیت سے لوگوں کو ترغیب و توجہ دلانے کی غرض سے فضائل مسواک کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 نکاح، نمبر 4 مسواک۔ ترمذی شریف۔ حاصل یہ ہے کہ ان سنتوں پر عمل کرنا تمام انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسلم شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ مسند بزار، مجمع الزوائد۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس پاکٹ کے لیے جگہ ہے، سیل فون کے لیے مخصوص جگہ ہے، پین کے لیے جگہ ہے، گاڑی کی چابیوں کے لیے جگہ ہے، دستی کے لیے بھی جگہ ہے، اگر نہیں ہے تو ایک بالشت کی مسواک کے لیے نہیں ہے۔ اے افسوس! اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل روایت ہے کہ جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، اور اس میں اہمیت کے ساتھ مسواک کو شمار فرمایا۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی حضرت جبرائیل میرے پاس آتے تو مجھے مسواک کرنے کی تاکید کرتے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھین نہ ڈالوں۔ مسند احمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسواک کی اتنی تاکید بتلائی کہ فرشتوں سے ملاقات کے لیے مسواک ضروری ہے، اور مخلوقات سماویہ ملائکہ مقربین کی پسندیدہ چیز ہے، بلکہ اس سے پہلی والی روایت میں آ چکا ہے کہ حضرت حق جل مجدہ کے ہاں بھی یہ پسندیدہ چیز ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب سو کر اٹھتے وضو کرنے سے قبل مسواک فرماتے. سنن ابو داؤد شریف. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک صرف نمازوں کے اوقات میں کیے جانے والے وضو کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دن رات میں جب بھی وضو کرے مسواک کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور قرآن کریم کا جو لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس طرح فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے تم منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مطلب ہے مسواک کا اہتمام کرو. مسند بزار مجمع الزوائد. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے. صحیح مسلم شریف. حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے. مسلم شریف. ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس کام سے ابتدا کرتے ہیں. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے. معجم طبرانی مجمع الزوائد. حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لیے توشے میں دی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مسواک کے لیے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں. معجم طبرانی مجمع الزوائد. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کھجور، نیم و دیگر لکڑیوں کو بھی مسواک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر زیتون اور پیلو کے درخت کی ہے. آج کل پیلو کی مسواک بہت زیادہ رائج ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ مسواک کا ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.